الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق الله العظيم۔ عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں پاکیاں دو قسم کی رکھی ہے۔ دنیا میں پاکی دو قسم کی ہے، ایک جسم کی پاکی ہے اور دوسرے نفس کی پاکی ہے۔ نماز کے پڑھنے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، نجاستوں سے پاک ہونا، گندگیوں سے پاک ہونا۔ مشہور ہے بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا۔ ان تینوں چیزوں کے پاک ہوئے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو نماز کے ظاہری درستگی کے لیے یہ تین چیزوں کی پاکیزگی ضروری ہے، اور نماز کے اللہ کے نزدیک قبول ہونے کے لیے دل کی پاکی ضروری ہے۔ اسلام میں طہارت کی بنیادی حیثیت ہے۔ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ ظاہری پاکی آدھا ایمان ہے، اندر کی پاکی پورا ایمان ہے۔ ظاہری گندگیوں سے بچنا آدھا ایمان ہے، اندرونی گندگیوں سے بچنا پورا ایمان ہے۔ ہر انسان کی عمر کے 3 مرحلے ہوتے ہیں، ایک بچپنا، دوسرا جوانی، تیسرا بڑھاپا۔ بہت کم لوگ بچپنے میں ہی مر جاتے ہیں، کچھ جوانی میں مرتے ہیں، اکثر تو بڑھاپے میں مرتے ہیں۔ ان 3 عمروں کے حساب سے انسان میں 3 قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جو روحانی بیماریاں کہلاتی ہیں۔ بچپنے میں الگ بیماریاں، جوانی میں الگ، بڑھاپے میں الگ۔ گھروں میں آپ دیکھیں گے چھوٹے بچوں میں، ایک بچہ ہے آپ کو، تب تک تو گھر کا ماحول بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا بچہ ہو گیا، فطری طور پر چھوٹے بچے کی طرف زیادہ میلان، محبت، لاڑ پیار چھوٹے بچے سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو وہ جو آپ کا جو بڑا بچہ ہے نا، جب آپ چھوٹے بچے سے پیار کریں گے، اس کو پپی لیں گے، اس کو گود میں اٹھائیں گے، اس کو کوئی چیز دیں گے، تو فوری آپ کا جو بڑا بچہ ہے وہ جب دیکھے گا تو اس کے دل میں اپنے اس بھائی سے حسد پیدا ہوگا۔ اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے، آپ چھوٹے بچے کے سامنے بڑے بچے سے لاڑ پیار کرو، چھوٹے بچے کے دل میں حسد پیدا ہوگا۔ 2 بچے ہیں گھر کے اندر، آپ باہر سے کوئی چیز لا کے ایک بچے کو دیے تو وہ دوسرے کو نہیں دیں گا۔ اگر آپ نے بچے کی ایسی تربیت کی ہے بچپن سے اور آپ کا بچہ دوسرے کو دے کر کھا رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ ایک بچے کے ہاتھ میں اگر کوئی چیز پکڑا دی جائے اور اس سے یہ کہا جائے کہ اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو اس میں سے تھوڑا دے دو، نہیں دے گا وہ۔ کیوں نہیں دے گا؟ کیونکہ اس کے اندر اب بخل کی، کنجوسی کی بیماری پیدا ہو چکی ہے۔ اچھا، بچوں کے پاس آپ نے کوئی چیز گھر میں لائی، سب اپنے اپنے حصے کا تقسیم کر دیا۔ آپ تربوز لے کر آئے، اس کے پیسز بنائے،
الگ الگ کٹوروں میں ڈال کے سب کو دے دیے. یہ ماں کا کٹورا، یہ باپ کا کٹورا، یہ بھائی کا کٹورا، یہ بہن کا کٹورا. بچہ کیا کرے گا؟ اپنا کھا لے گا. اب اس کی نظر باوا جان کے کٹورے پہ، اس کی نظر ماں کے کٹورے کے اوپر. تو بچے کے اندر اب ہرس کی بیماری بھی پیدا ہو گئی، حسد کی بیماری بھی، بخل کی بیماری بھی، ہرس کی بیماری بھی. اب اس کے بعد جھگڑا. آپ دیکھیں گے بالکل چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 3 سال کے ہیں، 2 سال کے ہیں، لڑ لے رہے ہیں آپس میں. اناد ان کے اندر جنم لے لیا. اب دل کے اندر ان کے بغض جو ہے نا، دشمنی، وہ ان کے دل میں اب پیدا ہو گئی. اب تو یہ بیماریاں جو ہے یہ بچپن میں پیدا ہونے والی بیماریاں ہیں. بچہ پیدا ہوتے ہی ساتھ میں گویا ان بیماریوں کو لے کر پیدا ہوتا ہے. جوانی میں آؤ تو اب الگ بیماریاں ہیں. جوانی میں خواہشات کی بیماری، نفس کے انکنٹرول ہونے کی بیماری، جس چیز کو دیکھے اس چیز کو پانے کی بیماری، عہدے کے چاہنے کی بیماری، اپنے آپ کو لوگوں میں ممتاز کرنے کی بیماری جسے عجب کہتے ہیں، خود پسندی کی بیماری. اچھا جسم آ گیا، گورا چٹا جسم ہے، تندرست جسم ہے، تو خود پسندی کا شکار ہو گئے. بس میرے جیسا کوئی اور نہیں ہے. تھوڑے پیسے ہیں تو فخر کا، تکبر کا شکار ہو گئے. یہ بیماریاں انسان کو جوانی میں آتی ہیں. بڑھاپے میں بھی بیماریاں آتی ہیں. اللہ کے نبی نے کہا انسان بوڑھا ہوتا ہے 2 چیزیں اس میں جوان ہوتی ہیں. ایک تو جو ہے ہرس اس کے اندر جوان ہوتا ہے، اور دوسرے جو ہے امیدیں اس کے اندر جوان ہوتی. تو کل ملا کے بچپن سے لے کر موت تک کی یہ جو سائیکل ہے، یہ اندرونی بیماریوں کے پیدا ہونے کی سائیکل ہے. یہ اندرونی ناپاکیاں جس سے انسان کا دماغ گندا ہو جاتا ہے، دل گندا ہو جاتا ہے، انسان کا نفس گندا ہو جاتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کو ایک وظیفہ دیا، ایک کورس دیا کہ اس کے اوپر عمل کر کے یہ پوری گندگیوں کو دور کرو. اور جب تک یہ گندگیاں دور نہیں ہوگی اس وقت تک نفس کی پاکیزگی حاصل نہیں ہو سکتی. اور جب تک نفس کی پاکیزگی حاصل نہیں ہوں گی اس وقت تک انسان نہ ایمان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اسلام میں جو ظاہری جسم کے، کپڑوں کے پاک کرنے کے جو مسائل ہیں وہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور دل کی پاکی کے جو مسائل ہیں وہ اللہ والوں کے دلوں میں چھپے ہوئے ہیں. جو ظاہری شریعت ہے اسلام میں، ظاہر کو بتانے والی مسئلے مسائل کی لائن سے تھوڑی گاڑی باتیں ہیں، ذرا دماغ لگا کے سننا پڑتا آپ لوگوں کو، اور اتنا زیادہ گاڑی بھی نہیں ہے سمجھیے، لقمان حکیم کے کشتوں کے جیسی. تو جو ظاہری پاکی ہے اس کے مسائل کتابوں میں لکھے ہوئے. آپ کی پانی کی ٹانکی میں کوا منہ ڈال دیا تو کیا کرنا، بندر منہ ڈال دیا تو کیا کرنا، کتا منہ ڈال دیا تو کیا کرنا، آپ کے کپڑوں کے اوپر کیچڑ اچھل گیا تو کیا کرنا، پیشاب لگ گیا تو کیا کرنا، خون کے دھبے لگ گئے تو کیا کرنا، شراب لگ گیا تو کیا کرنا. جسم سے بہت سارے مادے انسان کے باہر نکلتے ہیں، پیشاب نکل گیا تو کیا حکم ہے، ودی نکل گئی تو کیا حکم ہے، مزی نکل گئی تو کیا حکم ہے، منی نکل گئی تو کیا حکم ہے. احکامات الگ الگ ہیں. یہ پورے جو مسائل ہیں نا یہ سب ظاہری گندگیاں ہیں، نظر آنے والی چیزیں ہیں یہ. اور یہ جتنی بھی گندگیاں ہیں اس کا علاج میکسیمم پانی نہا لینا ہے. بس پیشاب نکل گیا وضو بنا لو، بڑی ضرورت نکل گئی جو غسل کو توڑ سکتی، موجب غسل جو ہے مادہ منویہ کا خارج ہونا، غسل کر لو، پاک ہو گیا. یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے کافر بھی پاک ہو سکتا ہے. کافر کے ہاتھ میں قرآن پکڑانے کے لیے اس کو غسل دے دینا کافی ہے، کلمہ پڑھانا کافی نہیں، ضروری نہیں ہے.
کسی کافر سے کافر انسان کو غسل دے دو، آپ قرآن پکڑ سکتا ہوں کیونکہ ظاہر میں پاک ہو گیا ہوں، پانی نہا لیا نا اب۔ تو اس کے جو مسائل ہیں وہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اس کے مسائل، اور یہ ظاہری پاکی اپنے باطن کو پاک کرنے کی طرف پہلا قدم ہے، اور اصل چیز اسلام میں اپنے باطن کو پاک کرنا ہے، خیالات کو پاک کرنا، دل کو پاک کرنا، اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا۔ بہت ساری دفعہ انسان لوگوں کے بیچ میں تو اچھی نمازیں ہیں، پرہیزگار ہے، تنہائی میں چلے گئے شیطان سوار ہو گیا۔ تنہائیاں پاک ہونا آدمی کی۔ مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پیر و مرشد، ان کے والد علامہ حسام الدین فاضل رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے، قرآن میں آیت ہے قد افلح من تزکا، وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا، جس نے اپنے دماغ کو پاک کر لیا، جس نے اپنے ذہن کو پاک کر لیا، جس نے اپنے خیالات کو پاک کر لیا۔ تو اس کی تفسیر کے ذیل میں حضرت فرماتے تھے اپنے خیالات کو ایسا پاک کر لو کہ تنہائی میں اگر کوئی خیال دماغ میں آ گیا، اس خیال کو اگر آپ بورڈ پہ لکھ دیے 4 لوگوں کے سامنے تو آپ کو شرمندگی محسوس نہیں ہونا۔ اب تنہائی کے اندر ہر آدمی ہم میں سے دیکھ لے کہ ہماری تنہائی میں کیا خیالات آ رہے ہیں۔ تہجد پڑھنا بول کے خیال آ رہا، بہت مبارک آپ اللہ کے ولی ہے۔ ذکر کرنا بول کر خیال آ رہا، بہت مبارک آپ اللہ کے سلیکٹڈ بندے ہو آپ۔ لیکن اگر کچھ گناہ کا خیال آ رہا ہے تو پھر اس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہری پاکی مسئلے مسائل کی شکل میں موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے۔ باطنی جو پاکیاں ہیں، ہر انسان کی بیماری کے حساب سے اس کا الگ الگ ٹریٹمنٹ ہے، اور اس کا علاج اللہ والوں کے دلوں میں ہے۔ اسی لیے جو بولتے ہیں نا ایک مرشد رکھو اپنا، وہ درگاہوں پہ لے کے جا کے پیشانی ٹکانے والا مرشد نہیں، نمازیں معاف کرانے والا مرشد نہیں، ہدیے لے کے گناہوں کے ماحول میں رکھنے والا مرشد نہیں، عورتوں سے معانقے کرنے والے پیراں دبانے والے مرشد نہیں۔ واقعی اللہ والا جو جس کی زندگی سنتوں کے مطابق ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، جس کی زندگی ظاہری شریعت پر 100% کھری کھری اتری ہوئی ہے، ایسے مرشد کو اپنا امام بنانا۔ اب وہ مرشد جو ہوتا ہے نا، اس کو معلوم رہتا ہے کہ میرے پیشنٹ، میرے مریض کو میں کیسا علاج کروں۔ ہر انسان کا الگ الگ علاج ہوتا۔ ایک صاحب جو ہے اپنے مرشد سے بولے میرے دل میں تکبر ہے، تو شیخ بولے جا کے وہاں مسجد میں جتنے لوگ آتے ہیں نا، تمہاری ذمہ داری ہے ان سارے لوگوں کے چپل سیدھے کرنا۔ اسی مجلس میں ایک بڑے اللہ والے کے پوترے بھی موجود تھے، انہوں بولے میرے دل میں بھی یہی ہے، ہمیشہ دل میں خیال آتا کہ میں بڑا، میں سب سے اچھا۔ بولے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم 3 مہینے تک سارے لوگوں کا پاخانہ صاف کرنا۔ اس زمانے میں ایسے لیٹرین نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں جو لیٹرین ہوتے تھے دن بھر لوگ گندگی کرتے تھے، رات میں اس کو اٹھا کے لے کے جا کے بستی کے باہر پھینک کے آتے تھے۔ تو اب ان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ تم 3 مہینے تک لیٹرین صاف کرنا، اٹھا کے لے کے جا کے پھینک کے آنا۔ تو کوئی صاحب بولے دونوں ایک ہی بیماری بتائے، پہلا آدمی بھی یہی بولا کہ میرے اندر تکبر ہے، دوسرا آدمی بھی یہی بولا کہ میرے اندر تکبر ہے، مگر آپ ان کو بولے چپلاں سیدھا کرو اور ان کو بول رہے ہیں 3 مہینے تک گندگی میں لوٹ پوٹ ہو جانا، اٹھا کے لے کے جا کے پھینکنے کا مطلب وہی ہوتا نا۔ تو انہوں بولے کہ جو پہلا بندہ جو ہے نا وہ معمولی خاندان کا ہے، اس کے دل کے اندر جو تکبر آتا نا، فقیر آدمی ہے، ان اپنے آپ کو بادشاہ سے اچھا سمجھتا ہے کیا؟ اپنے میں جو تھوڑے بہت ایسے ویسے ہیں ان سے اچھا سمجھتا اپنے آپ کو۔ دوسرے جو صاحب تھے یہ بڑے وقت کے شیخ المشائخ، بڑے پیرانے پیر بزرگ کا پوترا تھا،
اور ان کے دادا جو تھے، ان کے باوا جان جو تھے، وقت کے بادشاہ، وقت کے گورنر ان کے پاس آ کے بیٹھتے تھے. تو اب ان کا جو شہزادہ ہے، ان کا جو بیٹا ہے، وہ اپنے آپ کے اندر اگر تکبر فیل کر رہا، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا محسوس کر رہا، تو اس کا لیول بھی تکبر میں فقیر کے جیسا نہیں ہے، اس کا لیول بھی اس کے دادا کے جیسا ہے. لہذا اس کے علاج کے لیے یہ چیزیں ضروری ہے. تو یہ جو اندرونی جو بیماریاں ہیں، اس کا ٹریٹمنٹ اللہ والوں کے دلوں میں، اللہ والوں کے دماغوں میں ہوتا ہے. صحابہ کرام کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، اس وجہ سے کہ صحابی کا مطلب صحبت میں بیٹھنے والا، صحابی کا مطلب صحبت میں بیٹھنے والا. صحابہ کو صحابی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ نبی کی صحبت میں بیٹھتے تھے. اور نبی کی صحبت کی یہ برکت ہے کہ جو آدمی ایک لمحہ بھی نبی کی صحبت میں بیٹھ گیا، وہ پھر دنیا کے بڑے سے بڑے پیرانے پیر، بڑے سے بڑے ولیوں کے سردار سے بھی بڑھ کے ہے اس کا مرتبہ. کیونکہ نبی کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اندر سے ٹوٹلی وہ لوگوں کو کھنگال دیتے تھے. ہم لوگوں میں جو 50 سال کے لوگ ہیں، ان کو بولو جا کے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ، نہیں جائیں گے. صحابہ کلمہ پڑھتے ہی جا کے شہید ہو جاتے تھے، کیونکہ یہاں 50 سال میں آدمی اندر سے اتنا مانجھے نہیں جا رہا، اور وہاں نبی کی صحبت میں جا کے کلمہ پڑھتے ہی مانجھے جاتا تھا آدمی. سب کچھ نبی کے دین پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا. تو صحابہ کو رکھیے بازو میں. صحابہ بس نبی کے صحبت کی برکت سے پاک بالکل. اللہ تعالیٰ جو ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے نبی کی صحبت کی برکت سے انہیں پاک کر دیا تھا. انبیاء کرام معصوم تھے، نبیوں سے گناہ نہیں ہوتا. صحابہ کرام محفوظ تھے، اللہ تعالیٰ صحابہ سے گناہ کراتے بھی نہیں تھے. اگر کسی صحابی سے کوئی گناہ ہو جاتا تھا تو ہم جیسا انتظار نہیں کرتے تھے حج کو جا کے گناہ معاف کروا لے کے آئیں گے، فوری توبہ کر لیتے تھے. مگر اس کے بعد قیامت تک آنے والوں کے لیے نہ معصوم ہونے کی گارنٹی ہے، نہ گناہوں سے محفوظ ہونے کی گارنٹی. اب جو آدمی جتنا اپنے آپ کو اللہ والوں کی صحبت میں رکھے گا، اتنا زیادہ اس کے اندر نکھار آئے گا. اللہ والوں کی صحبت کی ایک برکت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے گناہ سمجھ میں آتے ہیں. اس سے پہلے آدمی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے. جب اللہ والے کی صحبت میں چلا جاتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرا مجھ میں کیا ہے، فقط ایک ذات ہے، جو بھی کچھ ہے بس تو ہی تو ہے. جب اسے اللہ کی معرفت ہوتی ہے. ہمارے دادا پیر تھے حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم کے والد محترم حضرت صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کا ایک شعر ہے، پہلے کر پچھانت تو خود اپنے جان کی. پہلے کر پچھانت حیدرآبادی زبان میں، پہلے تم اپنی جان کو پہچانو، یہ بول رہے ہیں اپنے آپ کو پہچانو. پہلے کر تو پچھانت خود اپنے جان کی، تب پچھانت ہو تجھے رحمان کی. جب تک آدمی اپنی اوقات کو نہیں پہچانتا اس وقت تک اللہ کو نہیں پہچان سکتا. اس کو دوسرے لفظوں میں یوں بول سکتے ہیں کہ انسان جب تک خود ہی کو نہیں چھوڑتا اس وقت تک خدا تک نہیں پہنچتا. اور خودی اور خدا کے درمیان میں جو گیٹ پڑے ہوئے ہیں یہی انسان کے اندرونی بیماریاں. جب تک دل میں تکبر ہے اللہ نہیں مل سکتا. دل کو تکبر سے پاک کرنا پڑے گا. حدیث میں ہے من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر لم يدخلہ الجنہ. جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی بڑا پن ہے، تکبر ہے، جنت میں نہیں جائے گا. بزرگوں نے لکھا کہ ایک انسان زندگی میں سب کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو سب سے گھٹیا سمجھ رہا. کبھی اگر اس کے دل کے اندر یہ خیال آ گیا کہ اگر میں مر جاؤں، مفتی صاحب ہے مٹ پلی کے، نماز جنازہ میں پورا ڈسٹرکٹ آنا چاہیے میرے، یہ دل میں بھی اگر خیال آ گیا تو گویا یہ بھی ایک قسم کا تکبر لے کے دل سے مرا انسان. اب وہ خیال انسان کے دل سے کب پاک ہونا؟ بیٹھے بیٹھے تو پاک نہیں ہوتا، اس کے لیے انسان کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. لکھا ہوا ہے کہ جس دل میں مخلوق کی محبت ہے اس دل میں اللہ کی محبت آ نہیں سکتی.
اور جب تک دل میں اللہ کی محبت نہ آئے اس وقت تک انسان کی عبادت اور انسان کی نمازوں میں رنگ نہیں چڑھتا. وہاں رنگ چڑھانا ہے تو یہاں دل کو صاف کرنا ہے. اب دل صاف کیسا ہوگا بھائی؟ اب اس دل میں مال کی محبت، اولاد کی محبت، حسین گورے چٹے چمڑوں کی محبت، اپنی محبت، لمبی جو ہے ایک داستان ہے، یہ ایک محنت ہے جو مسلسل کرنا ہے انسان کو. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان کے جسم میں دو چیزیں ہیں، ایک جسم ہے، دوسرا روح ہے. جسم مر کر گل جاتا ہے اور یہ روح کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اور اس روح کی بھی روح کیا ہے؟ اس روح کی بھی روح اللہ کا ذکر ہے. انسان جتنا اللہ کا ذکر کرے گا اتنا انسان کی یہ روح پاک ہوتے رہے گی. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نا، جددوا ایمانکم، ایمان کو تازہ کرتے رہو. صحابہ نے پوچھا کیسے تازہ کرے؟ کہا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتے جاؤ. اور ایک جگہ فرمایا اتنا پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لوگ حتی یقول لہ الناس مجنون، لوگ دیکھ کے پاگل ہو گیا کیا، ایسا بولنے لگے. کیونکہ جو لوگ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے نا، بس اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، تو پھر یہ لوگ ذکر کی برکت سے یہ جو اندرونی جو بیماریاں ہیں، حسد کی بیماری، بخل کی بیماری، عجب کی بیماری، تکبر کی بیماری، انانیت کی بیماری، ریاکاری کی بیماری، یہ جتنے بھی اندرونی جو بیماریاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے وہ سارے بیماریاں دھلتے رہتے ہیں. اور پھر ایک موقع ایسا بھی آتا ہے انسان کے اندر کہ بس انسان اپنے آپ کو فنا کرتا ہے، فانی فی اللہ ہو گئے بس. اس سے قبل بھی یہاں پر منصور حلاج کا واقعہ سنایا تھا. منصور حلاج ایک بہت بڑے عارف تھے اللہ والے، 24 گھنٹے بس اللہ کا ذکر ہوتا تھا. ذکر کرتے کرتے اتنے مشاق ہو گئے کہ آگے چل کے ان الحق کا نعرہ ان کی زبان سے نکلنے لگا. ان الحق کا مطلب میں ہی خدا، ان الحق میں ہی خدا. اب لوگ پریشان ہو گئے، ارے یہ بیوقوف خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت کے بڑے عالم دین، ہارون رشید کے زمانے کے بڑے قاضی القضات، چیف جسٹس، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، لوگ ان کے پاس گئے، جا کے بولے منصور حلاج خدا ہونے کا دعویٰ کر دیے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی ذرا اندر کے آدمی تھے، وہ ان کو سمجھ میں آ گیا کہ اصل کہانی کیا ہے. مگر فتویٰ جو ہے ظاہر پہ لگتا فتویٰ، سینہ چیر کے دیکھ نہیں سکتے نا کس کے دل میں کیا ہے. سوال جیسا جواب ویسا. سوال آیا کہ منصور حلاج خدا ہونے کا دعویٰ کر دیے، اب اسلام کا کیا حکم ہے؟ امام ابو یوسف نے فتویٰ دیا کہ پتھر مار کے ختم کر دو. اب لوگ پتھر مار رہے ہیں، اب انہوں مگن ہے ان الحق ان الحق، یعنی اپنے آپ کو اللہ اللہ میں اتنا فنا کر دیے تو پتھر کا احساس بھی نہیں ہے ان کو. پھر اس کے بعد جب پتھر برسانے لگے لوگ، امام ابو یوسف سبحان اللہ کہہ کے گلاب کا پھول لے کے مارے ایسا. تو منصور حلاج کو ہوش آیا، پلٹ کے بولے ابو یوسف خدا کی قسم یہ سارے مخلوق کے پتھروں کی وہ تکلیف نہیں ہوئی جو تیرے ایک گلاب کے پھول کی تکلیف ہوئی. کیونکہ وہ بھی اللہ کے نام سے لگا تھا نا، دل پہ لگا تھا جا کے سیدھا، اور سب کے پتھر جسم پہ لگ رہے تھے. اب جسم منصور حلاج کا وہ ایسا پنجرا تھا جو چھوٹنا چاہتا تھا، اور اس جسم کے اندر جو روح تھی منصور حلاج کی، جو بس اللہ میں اپنے آپ کو فنا کر دی تھی، وہ اس پنجرے کا طوطا تھا جو نکل کے اڑنا چاہتا تھا. پتھر مارتے مارتے شہید ہو گئے، انتقال ہو گیا. اب لاش کے اندر سے بھی ان الحق کے نعرے، یعنی اتنا فنا کیا تھا اپنے آپ کو، زندگی تو زندگی، مر کے بھی انہی کے ہو کے رہ گئے تھے. اب لوگوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے؟ حضرت نے کہا جلا دو. اب جب لاش کو جلایا گیا تو اب انگاروں کے اندر سے ان الحق کے نعرے. جب لاش جل گئی، راکھ بن گئی، راکھ کے اندر سے ان الحق کے نعرے. اب لوگوں نے پھر پوچھا امام ابو یوسف سے کہ اب کیا کریں؟ حضرت نے کہا کہ کچھ راکھ ہوا میں اڑا دو، کچھ راکھ سمندر میں بہا دو. تو جو راکھ ہوا میں اڑا دی تو اب پوری ہوا میں ان الحق کے نعرے.
جو راکھ سمندر میں ڈالی تو اب پورا سمندر ان الحق کے نعروں کے ساتھ گونج اٹھا. اس درجے اپنے آپ کو فنا کیا تھا منصور حلاج نے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نا، کون سی جا ہے جہاں جلوے معشوق نہیں، شوق دیدار اگر ہو تو نظر پیدا کر. کون سی جگہ ایسی ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ نہیں ہے؟ ہر چیز میں اللہ نظر آتے ہیں، بس دیکھنے کا گر چاہیے آدمی کے پاس. بسا اس قدر میری نظروں میں تو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. انسان جس کا عاشق ہوتا ہے، جس کا دیوانہ ہوتا ہے، وہ چیزیں انسان کو بار بار نظر آتی. ایک صاحب تھے، کسی اللہ والے کی مجلس میں چلے گئے، اس اللہ والے نے توجہ ڈالی، اب ان کی کیفیت ایسی بن گئی، دیواروں میں دیکھ رہے تو اللہ 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 لکھا ہوا دکھ رہا، درختوں پہ دیکھ رہے تو اللہ 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 لکھا ہوا دیکھ، جدھر نظر ڈال رہے ہیں بس اللہ کا ہی تصور. اب اپنے شیخ سے آ کر انہوں نے کیفیت سنائی تو شیخ نے دیکھا کہ ابھی ان کے اندر کیپیسٹی نہیں آئی ہضم کرنے کی. تو شیخ نے کہا کہ کسی کافر کی دکان سے مٹھائی خرید کے کھا لو. جب کافر کی دکان سے مٹھائی خرید کر کھائے تو پھر وہ کیفیت ختم ہو گئی. یہ چیزیں ایسی ہے جس کو ہر ایک کا معدہ ہضم بھی نہیں کرتا. انسانوں میں بھی بہت ساروں کا معدہ پتھر بھی ہضم کر دیتا ہے، اور بہت سارے لوگ روا بھی کھاتے ہیں تو ہضم نہیں ہوتا ہے نا انسان کے معدوں کی. اسی طریقے سے یہ چیزیں بھی ہیں انسانوں کی. اسی لیے کسی اللہ والے نے کہا نا کہ منصور حلاج نے ایک گٹ پی لیا، برداشت بھی نہیں کر سکے، ان الحق کے نعرے لگا دیے، اور ہم یہاں سمندر کے سمندر پی کر بیٹھے ہیں پھر بھی ڈکار نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کی محبت کو اتنا پی کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ڈکار بھی نہیں آتی. اور منصور حلاج کو بھی تھوڑی اللہ کی محبت کی ہوا لگ گئی تھی، ان الحق کے نعرے لگاتے ہوئے نکل گئے. تو یہ جو اندرونی جو بیماریاں ہیں، یہ بیماریوں سے انسان جب تک اپنے آپ کو پاک نہیں کرتا اس وقت تک انسان کو اسلام کی خوبی حاصل نہیں ہوتی. اسلام کی خوبی حاصل کرنے کے لیے اپنا تزکیہ، اپنے خیالات کو پاک کرنا، اپنے دل کو پاک کرنا، اپنی تنہائی کو پاک کرنا، اپنی نیتوں کو درست کرنا. نیت، انما الاعمال بالنیات حدیث میں ہے نا، سارے اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. اپنے نیتوں کو درست کرنا ضروری ہے، اور یہ چیزیں دو راستوں سے ہوتی ہیں. ایک چیز اللہ کے نبی کی سنتوں پر پابندی سے عمل کرنا، سنتوں کی برکت، اور دوسری چیز ہے ذکر کی کثرت، دوام بالذکر دوام بالطاعہ، ذکر کی کثرت کرنا، ذکر پر مداومت کرنا، اور دوسری چیز اللہ کے احکامات کو، نبی کی سنتوں پر عمل کرنا. اس کے لیے اپنے آپ کو کسی اللہ والے کا غلام بنانا ضروری ہے، تاکہ وہ اللہ والے کی نگرانی میں رہ کر، اس کے گائیڈنس میں چل کر، اس کے مشوروں پر عمل کر کر انسان ایک منزل تک پہنچ سکے. روئے زمین پر جتنے بھی اللہ والے بنے ہیں انہی راستوں سے بنے. کتابوں سے پڑھ کر آج تک کوئی ڈرائیور نہیں بنا اور نہ کوئی باورچی بنا. کتابوں سے پڑھ کر کوئی انسان پکا مسلمان بھی نہیں بن سکتا. مسلمان بننے کے لیے مسلمانوں کی صحبتوں میں رہنا ضروری. صحابہ صحابی بنے نبی کی صحبت کی برکت سے. قیامت تک آنے والے جو کچھ بھی بنیں گے وہ اللہ والوں کی صحبتوں کی برکت سے ہی بنیں گے. اسی لیے شعر مشہور ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء. اللہ والوں کی صحبت میں ایک زمانہ، ایک وقت، ایک گھنٹہ، ایک منٹ 1000 سال کی بے ریا عبادتوں سے بہتر ہے. اللہ والے جو ہے انسان کو اندر سے بدلتے ہیں. آج کی یہ جو اصلاحی مجلس ہے، اس اصلاحی مجلس کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ یہاں عام طور پر وہ باتیں بولی جاتی ہے جو باتیں انسان کا دماغ قبول نہیں کرتا، مگر ہے حقیقت یہی. پوری قرآن کا خلاصہ، پوری قرآن کا نچوڑ اگر آپ تلاش کرنے جائیں گے تو پھر اس کے بغیر یہ چیزیں انسان کو ملنے والی نہیں. اس کے لیے بڑوں نے، بزرگوں نے بہت محنتیں کی اپنے اوپر. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک بغداد کے جنگلوں میں بھٹکتے رہے اپنے نفس کو کچلنے کے لیے. تب جا کر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ان کو دی. پھر 40 سال تک اللہ نے ان کو منصب رشد و ہدایت پر بٹھایا. حضرت جب تقریر فرماتے تھے، حضرت نے 40 سال تک اللہ کی رحمت کو گنایا
ہم 10 منٹ نہیں بول سکتے اللہ کی رحمت پر، کیونکہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے من عمل بما علم ورثہ اللہ العلم ما لم يعلم، جو انسان جتنے معلومات ہے اتنے پہ اگر عمل کر لیا تو پھر اب اللہ تعالیٰ اس کو ایسا علم دیتے ہیں جو علم کوئی اور نہیں جانتے، کتابوں میں نہیں ملتا وہ علم۔ پھر لوگوں کو بھی بولنا پڑتا ہے کہ میاں یہ جو بندہ جو بات بول رہا نا، یہ قرآن اور حدیث کی بات تو نہیں بول رہا ہے، نہ کسی آیت کی بات ہے نہ کسی حدیث کی بات ہے، مگر اس سے ہٹ کے بھی نہیں بول رہا، یہ بولنا پڑتا سامنے والوں۔ اور یہ چیزیں انسان کو تقوی کے راستے سے، اللہ والوں کی صحبت کے راستے سے یہ چیزیں انسان کو آتی۔ تو پیران پیر 40 سال تک اللہ کی رحمت پر تقریر ہوتی رہی۔ ایک دن ایک صاحب بولے حضرت اللہ کی رحمت ہی بتا رہے ہیں، ایک دن اللہ کا غضب بھی بتا دو۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے غضب کے اوپر پیران پیر نے تقریر کی تو ان کی مجلس میں ہزاروں لوگ بیٹھتے تھے، 15-20 جنازے اٹھے، لوگوں کے دل پھٹ گئے اللہ کی پکڑ اور اللہ کے غضب کے واقعات کو سن کر۔ تو یہ جو کیفیت جو انسان کی بنتی ہے نا، یہ اس کے بغیر نہیں بنتی۔ اسی لیے آدمی ذکر کرتا رہے، چونکہ آزادی سے ذکر کرنے سے انسان کے بہک جانے کا ڈر زیادہ ہوتا ہے۔ بزرگوں کے مشوروں سے، اللہ والوں کی صحبتوں کے بعد ان کے مشوروں سے انسان جو ذکر کرتا ہے وہ ذکر مؤثر ہوتا ہے۔ آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں بی پی کی دوائی لینے کے لیے، ڈاکٹر صاحب آپ کو دیتے ہیں کہ یہ آپ کو گولی لینا ہے یا انسولین لینا ہے یا پھر وہ مستقل پٹا لگا کے رکھنا ہے، آپ اپنی مرضی سے اپنی بی پی کا علاج نہیں کرتے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ اصلاحی مجلس کا یہی مطلب ہے، یہ حقیقتیں ہیں، یہ قرآن کی روح ہے، یہ احادیث کی روح ہے، دین اسلام کی روح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میرے آقا نے مجھے 2 قسم کا علم سکھایا، ایک علم تو میں نے آپ کو دے دیا، دوسرا علم ایسا ہے کہ اگر میں تم کو سکھاؤں گا تو لوگ ابو ہریرہ کا گلا کاٹ دیں گے، آ کے ذبح کر دیں گے مجھے۔ علماء نے لکھا کہ وہ جو دوسرا جو علم تھا وہ یہی علم تھا، تصوف کی لائن کا علم، پیری مریدی کی لائن کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوارات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا علم۔ لمبی چوڑی جو ہے بزرگان دین نے اس کے اوپر کتابیں لکھی، اللہ والوں نے محنتیں کی، اپنے آپ کو انہوں نے فنا کیا، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام، یہ مرتبہ انہیں عطا کیا۔ اللہ نے نبی سے بھی کہا تھا نا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، تہجد پڑھیے، اللہ تعالیٰ ان قریب آپ کو ایک مرتبہ دینے والا ہے۔ تو بغیر تہجد کے انسان کو دنیا میں یا آخرت میں کوئی مرتبہ نہیں ملتا۔ اور آخری بات علامہ اقبال نے جو کہا تھا نا، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو یا غزالی ہو، عطار رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے عارف کامل گزرے، رومی جلال الدین رومی، آج پوری دنیا رومی کے علوم سے بھرا ہوا ہے۔ امام غزالی، کون غزالی؟ جس نے 5ویں 6ویں صدی ہجری میں جن کا وجود دین اسلام کے باقی رہنے کا ذریعہ بنا۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، جب تک انسان رات کی تنہائی میں اٹھ کر گرم گرم آنسو کے قطرے اللہ کے سامنے نہیں بہاتا، اس وقت تک کچھ نہیں ملتا انسان کو۔ سرما کے ایام ہے، دن چھوٹے ہیں، راتیں بڑی ہے، 1 مہینہ اور رہے گا یہ موسم، اس 1 مہینے کو غنیمت جانا جائے اور ان راتوں کو حصوں میں بانٹا جائے۔ 6 بجے مغرب ہو رہی ہے آپ کی، رات شروع ہو جا رہی، 6 بجے فجر بھی ہو رہی ہے آپ کی، 10 منٹ ادھر ادھر، پورے 12 گھنٹے کی رات ہے، 8:30 ہو رہے ہیں ابھی، یعنی رات شروع ہو کر صرف 2.5 گھنٹے گزرے، اور ابھی بھی پورے 9.5 گھنٹے کی رات باقی ہے۔ اب ہم یہاں سے جائیں گے، کیا کریں گے؟ کھائیں گے، انٹرٹینمنٹ کریں گے، کچھ لوگ اسکرین چالو کر کر، کچھ لوگ موبائل میں جھانکیں گے، 12 بج جائیں گے، 2 بج جائیں گے، ممکن ہے کہ فجر چھوٹ بھی جائے، تہجد تو بڑی بات ہے۔ یہ جو رات ہے نا، اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ یہ جو 12 گھنٹے کی جو رات ہے، 6 بجے سے لے کر 6 بجے تک، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ چلو اب ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں، اس میں 4 گھنٹے بھرپور نیند کے نکال لینا چاہیے، یا زیادہ سے زیادہ 6 گھنٹے کی نیند۔ مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز،
کھانا، عشاء کا کھانا، کچھ بیوی بچوں سے ملنا، باتیں کرنا، کچھ ضروری کام کرنا. 6 گھنٹے آپ نے نیند کے نکال دیے، 4 گھنٹے اس کے لیے نکال دیجئے. آپ نکالنا تو 2 ہی چاہیے، پھر بھی 2 گھنٹے آپ کے پاس رات کی تہجد کے لیے بچ رہے ہیں. 2 گھنٹے کے 160 منٹ میں 100 مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اگر آپ یہ درود شریف پڑھیں گے تو 100 درود شریف 4 منٹ میں، بہت سے بہت 5 منٹ میں ایک تسبیح پڑھ لے سکتے ہیں آپ. 120 منٹ ہے آپ کے پاس. آپ اللہ کے نبی کی ذات کے تصور کے ساتھ 300 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں گے. آپ دیکھیں گے کہ ایک ہفتے کے اندر آپ کے دل میں نبی کی کیسی محبت انگڑائیاں لینا شروع ہوئی. آپ 3 مرتبہ تیسرے کلمے کی پوری تسبیح پڑھ لو. آپ اپنے آپ کو فنا کر کر، اپنے آپ کو بھلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو موجود رکھ کر جب سبحان اللہ کہو، تصور کرو کہ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے. الحمدللہ کہو تو تصور کرو سب تعریفیں اللہ کے لیے، میں نہیں، کچھ نہیں، کوئی نہیں، بس. لا الہ الا اللہ پڑھو، تصور کرو کہ میرا رب صرف اور صرف میرا اللہ ہے، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں. اللہ اکبر کہو، تصور کرو کہ کائنات کی سب سے عظیم، سب سے بڑی ہستی، سب سے بڑی ذات میرے رب کی ذات ہے. پھر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو اس تصور کے ساتھ کہ نہ میں نیکی اپنی مرضی سے کر سکتا ہوں، نہ گناہوں سے اپنی مرضی سے بچ سکتا ہوں جب تک میرے رب کا فضل میرے ساتھ شامل حال نہیں رہے. 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھو. ایک ہفتے کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کتنے بڑے اللہ والے بنو گے. آپ 10 منٹ تہجد میں جا کر، میرے نبی بھی روتے تھے تہجد میں جا کر، سجدے میں جا کر 10 منٹ سجدے میں جا کر روکو. پھر لوگوں سے اپنے مسائل حل کرنے سے آپ کو چڑ محسوس ہوگی. اور یہ گندی نالی کے کیڑوں کے مانند دکھیں گے آپ کو، یہ جتنے بھی ہیں نا، یہ ٹائیگر بن کے پھرنے والے، خدائی کا دعویٰ کرنے والے. وہ چیز کب آئے گی انسان؟ تیمور نے جب رشید الدین رحمۃ اللہ علیہ کو قید کیا تھا بیڑیوں میں، لوہے کے بیڑیاں ڈال کر، رشید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا نام اتنے اثر سے لیا کہ بیڑیاں ٹوٹ گئی تھی. وہ تو تاثیر کب پیدا ہوگی؟ اس کے لیے رات کی تنہائیاں اللہ کو دینا پڑے گا. جب تک آپ اپنی تنہائیاں اللہ کو نہیں دو گے، یہ چیزیں بس سننے میں اچھی لگے گی، اس کا ٹیسٹ کسی کو مل نہیں سکتا، کسی دل، کسی دماغ پر سے اس کا مزہ گزر نہیں سکتا. تو یہ رات، یہ بڑی فرما کی بڑی راتیں ہیں، ان راتوں کو تقسیم کیجئے. اللہ والے کیا کرتے تھے؟ اپنی راتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے. ایک حصہ اس کا اپنے گھر والوں کو دیتے تھے، ایک حصہ اپنے جسم کو دیتے تھے، اور ایک حصہ مکمل عبادت کا. یعنی سرما کے 12 گھنٹے کی راتوں میں ان کے 4 گھنٹے مسلسل عبادتوں میں گزرتے تھے. تبھی جا کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 100 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے. ایک دفعہ جو ہے گھر سے گزر رہے تھے، باہر نکلے، بچہ، چھوٹا بچہ تھا، حضرت کی شان میں توہین کر دیا. اب اماں اس کو سبق سکھانے کے لیے بولی، ارے میاں اللہ والے ہیں، روزانہ 200 رکعت نفل نمازیں پڑھتے ہیں. جیسا ہی امام صاحب نے سنا، انہوں نے خیال کیا، یا اللہ میں تو روزانہ 100 رکعت ہی پڑھتا ہوں، اور لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ میں 200 رکعت پڑھتا ہوں. اس دن سے 200 رکعت نمازیں پڑھنا شروع کی. چھوٹے دن ہیں، دنوں کو روزے رہیے. کسی کے رمضان کے روزے قضا ہو گئے، اس کے قضا کر لیجئے. کچھ مرادیں اگر آپ کی ہے تو منت کے روزے رکھ لیجئے. انشاءاللہ صحت مند بھی رہو گے، کولیسٹرول بھی گھٹے گا، صحت بھی اچھی رہے گی. اور راتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیجئے، عبادتیں کیجئے. اور ایک مشورہ ہے کہ اس کے لیے کسی اللہ والے کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو حوالے کر کر اگر یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ راستہ بڑا شارٹ کٹ ثابت ہوگا، اور انسان بہت کم وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے قریب جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نسبت کا نور عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد ولك الشكر لا احصي ثناء عليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خوفك أخوف الأشياء إلينا، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. اللهم نبر قلوبنا بغيث رحمتك. اللهم نبر قلوبنا بنور معرفتك أبدا أبدا يا الله.
اللهم احرق قلوبنا بنار عشقك وبنار عشق رسولك. اے کریم آقا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما دیجیے، گناہوں سے ہمارے سینوں کو پاک فرما دیجیے. اے کریم آقا ہمارے دلوں میں اپنا نور پیدا فرما دیجیے، انگ انگ میں ذکر کو جاری فرما دیجیے، ہمارے گوشت میں، پوست میں، روئے روئے میں ذکر کو جاری فرما دیجیے. اے کریم آقا ہم سب کو تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائیے، اپنی نسبت کا نور عطا فرما دیجیے، اپنی معرفت کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہمیں عطا فرما دیجیے، سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دیجیے. اے کریم آقا ہم سب کو تقوی کی حقیقت سمجھا دیجیے، ایمان اور یقین کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے. غیر کی محبتوں سے ہمارے سینوں کو پاک فرما دیجیے. اے اللہ غیر کی حیبتوں سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دیجیے. اپنے نام کی بڑائی کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے، اپنی بڑائی اور عظمت کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.